تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کون ہے. آج کا ٹاپک ہے اللہ کون ہے. Who is Allah in the light of latest scientific research. جو آج کی دنیا میں سائنٹیفک فیکٹ سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات کا مالک خالق اللہ کون ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر تفکر کرے, اس پر غور کرے, ہر بندہ اپنے طور پہ, کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میرے ماں باپ کہاں سے آئے, میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا, اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں میرا کام صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا اور مر جانا ہے, یا یہ دنیا کی زندگی کوئی مقصد کے لیے ہے, اور دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے, اور میں جو برائی سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں, اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے, کیا مجھے کسی سے اجر لینا ہے نیک اعمال کر کے, اور برائی سے بچ کے کیا میں نے کسی کے غضب کا شکار ہونے سے بچنا ہے, کوئی موٹیو پیچھے موجود ہے, یا میں بس ایویں ایک ریت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں. پھر دوسری چیز ہم یہ سوچیں کہ میں نے جس زندگی میں آنکھ کھولی اس زندگی کے اندر میں نے کتنی اسٹیبلش چیزیں دیکھی ہیں, مثلا سمندر, دریا, نہریں, بادل, بارش, برف, پہاڑ, چٹانیں, درخت, پھل, پھول, دنیا کے جانور, پرندے, چرند, اتنی اسٹیبلش مخلوقات جو میں دیکھتا ہوں, یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں, کیا یہ سب خود بخود ہو رہا ہے, یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, کوئی کنٹرولنگ ایجنسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے. پھر اگر میں رات کے وقت کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں اور دیکھوں کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں, دن کے وقت سورج نظر آتا ہے, رات کے وقت چاند, ستارے, اتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اسٹیبلش نظام کے تحت چل رہی ہیں. اتنا بڑا نظام, اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر کبھی ہم غور کریں. تو آج ہم نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا خود بخود ہو رہے ہیں, یا ان کو کوئی سپر نیچرل اتھارٹی ہے, کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے, کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اس وقت 2 بڑے ایئر کرافٹس ہیں جو چل رہے ہیں. نمبر 1 ایئر بس A380 جس میں تقریباً 555 مسافروں کی گنجائش ہے, اور دوسرا جو ہے وہ 1970s سے چل رہا ہے بوئنگ 747, اس میں تقریباً 400 مسافر آتے ہیں. یہ 2 بڑے جہاز جو ہیں دنیا میں زیادہ تر جو معاملات ٹرانسپورٹیشن کے ہو رہے ہیں بوئنگ 747 سے ہو رہے ہیں, اور بس اب یہ A380 بھی جو ہے اس وقت ایئر بس کی یہ بھی لانچ ہونے والی ہے, اس کے ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں. اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ جو 2 بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں, ٹورنیڈو کہتے ہیں ہم ہوائی جھکڑ کو, امریکہ کے اندر ہوائی جھکڑ چلتے ہیں, اور وہاں جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں ان ڈھیروں کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہ ہوا کا جھکڑ وہ کچرا اٹھاتا ہے اور اس سے جہاز تیار ہو جاتا ہے. تو کوئی بیوقوف آدمی, کوئی پاگل آدمی بھی میری یہ سٹیٹمنٹ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں. ایون یہ بال پوائنٹ, اس بال پوائنٹ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ خود بخود بنی ہے, تو ایک پاگل آدمی بھی میری بات کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جب یہ ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں وہم بھی نہیں ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے, ہمیں اس کو دیکھتے خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے, اس کو کوئی بنانے والا ہے, اور پوری اسکیم کے تحت یہ چیزیں جڑی ہیں, یہ خود بخود بن نہیں سکتی, ہمیں وہم نہیں ہے, وہم بھی نہیں کبھی آئے گا یہ چیزیں خود بخود بنی ہیں. تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے تمام جو نظام چل رہے ہیں یہ کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ تو یہ ہماری ایک عقل کو ہمیں جو پنچ کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن دے گی.